بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ینگ بلڈر زندگی بدل دو پروگرام کے چارلی بیچ کو اپنے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے آپ کی 4 ویکس کی ٹریننگ اسٹارٹ ہو رہی ہے، جس میں آپ کو ہم نے وہ سب گر سکھانے ہیں جو ایک بلڈر کو، ایک کامیاب بلڈر کو آنے چاہیے۔ تو 4 ویکس کا یہ ٹریننگ پروگرام ہے، اور اس میں کلاس روم انسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ آپ کا فیلڈ ورک بھی شامل ہے، جس میں آپ کو ہر چیز ہوتے ہوئے ہم دکھائیں گے پریکٹیکل، اور پھر آپ خود بھی پریکٹیکل کریں گے، اور انشاءاللہ 4 ویکس میں آپ اتنے ٹرین ہو جائیں گے کہ آپ کمانڈر سٹی میں گھروں کی کنسٹرکشنز سے اسٹارٹ لیں گے اپنے کیریئر کا، اور انشاءاللہ 5 سال میں آپ 100 گھر بنا کے نہ صرف اپنی زندگی بدلیں گے بلکہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ آج ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں اپنی موٹیویشنل اسپیچز سے، جو کہ انٹیگرل پارٹ ہیں ہمارے ٹریننگ پروگرام کا، اور آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ ہے کہ ہم زندگی میں کوئی بھی بڑا گول اچیو کرنے میں ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ آج ہم وہ ریزنز جانیں گے، وہ وجوہات کا تجزیہ کریں گے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 بائی 1 ہم سب ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم ایک الگ سوچ کے ساتھ یہاں سے آڈیٹوریم سے نکلیں گے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ کرنا ہے جو ہمارے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہیں۔ ان رکاوٹوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، تاکہ جو ہم بگ پلانز بنا رہے ہیں ویژن 2040 کی صورت میں، کہ ہم نے نہ صرف اپنی زندگی بدلنی ہے بلکہ ہم نے اس ملک کی تقدیر بھی بدلنی ہے، ہم اس بگ گول کو اچیو کر سکیں۔ تو جب تک وہ ریزنز ہم نہیں جانیں گے، ہم کوئی بھی بڑا گول زندگی کا اچیو نہیں کر سکیں گے۔ تو آج ہم وہ ریزنز جانیں گے، لیکن ریزنز جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں۔ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ قرآن پاک میں رب کا ارشاد ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ اب اپنے ہاتھوں سے، ہمیں پتہ ہے کائنات میں جو ہے وہ اتنی مخلوقات ہیں، لیکن انسان کو اپنے ہاتھوں سے رب نے کیوں تخلیق کیا، اس پہ ہمیں سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی جب بچپن میں تھے اور کوئی کھلونا اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے تو اس کے اندر ہمارا ایک جذبہ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور انسان کو اگر رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو وہ اس وجہ سے، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے رب نے بنایا ہو۔ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو ضرور رب نے ہمارے اندر ٹیلنٹ بھی ڈیفرنٹ رکھا ہے، ہمارے اندر کوالٹیز بھی ڈیفرنٹ رکھی ہے۔ اگر ہمیں اپنی سمجھ نہیں ہے، جس طرح اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ جو سراغ زندگی ہے یہ ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے اندر پوشیدہ ہے۔ ٹیلنٹ رب نے ہمیں دیا ہوا ہے، اب اس ٹیلنٹ سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے ہم نے ہیومن سے سپر ہیومنز بننا ہے، کیسے ہم نے بگ گولز اچیو کرنے ہیں، کیسے ہم نے دنیا میں حکمرانی کرنی ہے، کیسے ہم نے اپنی زندگی بھی بدلنی ہے، اور اس قوم کو بھی اٹھانا ہے دنیا میں کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ جو ہمارا ویژن ہے، ویژن 2040، جس کو آپ سب نے جوائن کیا ہے اور میری اسٹرینتھ بنے ہیں آپ سب،
تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو ضرور ڈسکور کریں. جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیں گے اور پھر جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی. جو کام آپ کو پسند ہے جب وہ کام آپ کرتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ تھکاوٹ کہیں دور چلی گئی ہے. جب آپ کے اندر کریزینس آ جائے گی، جب کہ آپ کے اندر ایک جذبہ آ جائے گا آگے بڑھنے کا، جب آپ کے اندر ایک جذبہ آئے گا کچھ بڑا اچیو کرنے کا، جس طرح ویژن 2040 کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے اوپر یقین آ جائے گا، جس کو ہم سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں، اور سیلف کانفیڈنس آتا ہے جب آپ اپنے اندر ڈوب کر زندگی کا راز پاتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر رب نے کتنا ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے، تو آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرنا، اپنے اوپر ایک کانفیڈنس رکھنا ہے، اور پھر جب آپ آگے بڑھیں گے تو یو ول بی اے ڈفرینٹ پرسن. تو ایک ایک کر کے ہم ان ریزنز پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں بڑا گول اچیو کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ. اور اس میں جو سب سے پہلا ریزن ہے وہ ہے فیئر آف فیلئر. فیئر آف فیلئر کیوں آتا ہے؟ لوگ آپ کو کہیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. جب بھی آپ کو بڑا گول اچیو کرنے کی، جو رائٹ بردرز نے جب ہوا میں اڑنا چاہا تو سب گاؤں والوں نے مذاق اڑایا ان کا کہ آپ پرندے کی طرح ہوا میں اڑو گے، پاگل ہو گئے ہو. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ کئی سالوں تک لگے رہے. فیلئر فیلئر فیلئر، اڑتا تھا وہ جہاز جو انہوں نے بنایا، پھر گر پڑتا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ فلائی کر گئے. ٹھیک ہے، لوگ آپ کو ڈرائیں گے کہ بھئی اتنا بڑا گول کیسے اچیو ہوگا، دنیا میں کیسے آپ کی حکمرانی ہوگی، لیکن اس فیئر کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، بالکل قریب نہیں آنے دینا. سیلف کانفیڈنس، آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، یہ اپنے ذہنوں میں پختہ کر لیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا. اور اس وقت ایک بہت اسٹرانگ ارادے کے ساتھ ایک شخص آپ کو لیڈ کر رہا ہے، جو اس وقت یہاں روسٹرم پہ کھڑا ہے، انگلی پکڑ کے وہ آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہے، اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں، ہم بھی ایک قوم بن سکتے ہیں. تو خواہ کوئی کتنا ہی کیوں نہ ڈرائے آپ کو، آپ نے اپنے اندر خوف نہیں پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ خوف وہ پہلی چیز ہے جو آپ کو کچھ بڑا کرنے سے روکتی ہے. آرڈنری لوگ کچھ بڑا نہیں کرتے، آرڈنری ہیومنز کچھ بڑا نہیں کرتے. ہم نے آج کے بعد آرڈنری نہیں رہنا ہے. ہم نے ایکسٹرا آرڈنری، ہم نے سپر ہیومنز، کچھ بھی نام اپنے آپ کو دے دیں، ہم آج کے بعد آرڈنری نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی پروفیشن ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، اس پروفیشن سے پیار کریں، کسی سے نہ ڈریں، سب سے کہیں کہ میں کر جاؤں گا، آئی کین ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ. اور اس فیئر کو آج یہاں دفن کر کے ہم یہاں سے نکلیں گے، فیئر آف فیلئر کو. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کے اندر ایک ڈفرینٹ کانفیڈنس آ جائے گا. اب آتے ہیں سیکنڈ ریزن کی طرف کہ فیئر آف فیلئر کے بعد جو دوسرا ریزن ہے کہ ہم کبھی بڑا پلان بناتے ہی نہیں. ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے 92% لوگ بڑا پلان نہیں بناتے. ان کا پلان کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، جاب کر لیں گے، ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے، زندگی گزار لیں گے، رکشہ چلا لیں گے، ٹیکسی چلا لیں گے، ٹھیک ہے، اوبر چلا لیں گے، چھوٹے پلانس. تو ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 92% لوگ چھوٹے پلانس بناتے ہیں، وہ بڑے پلانس بناتے ہی نہیں، ان کی سوچ ہی وہاں تک نہیں جا پاتی.
اور اس پہ جو 8% لوگ بڑے پلانز بناتے ہیں اس پہ 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں ان ریزنز کی وجہ سے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں پہلا ریزن فیئر آف فیلئر ہے. ٹھیک ہے، تو بگ پلان جب تک آپ بنائیں گے نہیں، جب تک آپ آسمان پہ اڑنے کا سوچیں گے نہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، آپ سوچیں گے ہی نہیں ستاروں تک جانے کا، تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ نہیں بڑھ سکتے. تو ہم نے ان 92% میں بالکل نہیں ہونا جو آگے بڑھنے کا سوچتے ہی نہیں. ہم نے ان 8% میں ہونا ہے جو بگ پلانز بناتے ہیں. ہم نے بگ پلان بنا لیا کہ ہم نے ویژن 2040 اچیو کرنا ہے 2040 تک. ہم نے بڑے بڑے بزنس مین بننا ہے، ہم نے اپنی زندگی بدلنی ہے، ہم نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے. تو اس بگ پلان کو ہم نے نہ صرف بنایا ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جتنی انرجیز ہم صرف کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے گولز اچیو کریں گے. یہ سوچ آپ نے رکھنی ہے، اور ہم نے انشاءاللہ ان پھر 1% لوگوں میں ہونا ہے جو بگ گولز یا بگ پلانز اچیو کر لیتے ہیں ان 8% میں سے جو بگ پلان بناتے ہیں. ہم 99% فیلیئرز میں ہم نے نہیں آنا. تو اس سوچ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہمت ہم نے نہیں ہارنی، کسی صورت میں بھی ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے، اور زندگی کی تلخیوں کو ہم نے سہنا ہے، ذمہ داری سے کام کرنا ہے، اور جو کچھ انسان نے اچیو کرنا ہوتا ہے، ایک چائنیز کہاوت ہے کہ وہ 40-50 سال کی ایج تک اچیو کر لیتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ زندگی بدل دو یوتھ پروگرام میں ینگ بچے رکھے ہیں، لڑکے لڑکیاں. ٹھیک ہے، تاکہ جب وہ 40-50 کی ایج تک پہنچیں تو وہ بہت کچھ اچیو کر چکے ہوں. اور اسی طرح یہ بیچز آتے جائیں گے اور ہماری جو تعداد ہے وہ انشاءاللہ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہم کسی سے انسپریشن نہیں لیتے. جب بھی ہم نے بگ پلانز اچیو کرنے ہوں وی ہیو ٹو ٹیک انسپریشن. اور میں نے جو انسپریشن لی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لی. میں نے سیرت النبی کو اسٹڈی کیا. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں دنیا کے دا موسٹ انفلوئنشل پرسن بن گئے جس کو تسلیم کیا آج دنیا نے. اور سر مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی اس میں نمبر 1 گریڈ کی آپ کو، حالانکہ وہ خود کرسچن ہے. تو اگر وہ 23 سال میں نمبر 1 دنیا کے انفلوئنشل پرسن بن گئے تو ہمارے پاس بھی 23 سال ہے. انشاءاللہ ہم بھی ایک زبردست انفلوئنس دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں، ہم بھی دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم اپنی سوچ سے اپنی صلاحیتوں سے ہی آگے بڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے. اس میں بہت بڑا رول برکتوں کا ہوتا ہے. رب چاہتا ہے تو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی بدتمیز انسان، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ایسا شخص جو ہے جو دوسروں کی تذلیل کرتا ہو وہ کوئی بہت بڑا آدمی بن جائے، بہت بڑا گول اچیو کر لے. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جن شخصیات سے ہم نے انسپریشن لینی ہوتی ہے ہم نے ان کو فالو بھی کرنا ہوتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی دنیا کے سب سے کامیاب انسان بنے تو کیا خوبیاں تھیں جو ان کو وہاں تک لے گئیں؟ ان خوبیوں کو ہم نے اپنانا ہے، ہم نے درگزر کرنا ہے، ہم نے پیار پھیلانا ہے، ہم نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ہم نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ہم نے رشتوں کا احترام کرنا ہے. تو یہ انسپریشن اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر بھی ہم کوئی بڑا گول اچیو نہیں کر سکتے. نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ڈس اپوائنٹمنٹس. یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہیں. جب بھی ہمیں کوئی چھوٹی سی بھی ناکامی ہوتی ہے ہم ہمت ہار جاتے ہیں. تو رب تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، یہ نا امیدی کفر ہے، اور میرا رحم میرے غضب پر حاوی ہے. یہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا رحم میرے غضب پہ حاوی ہے. تو نا امید نہیں ہونا. جس شخص نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا
تو وہ اپنی پہلی اٹیمپٹ میں گر پڑا اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو جب اس کو اٹھا کے اسٹریچر پہ لے جایا جا رہا تھا تو اس نے ایک انگلی سے یوں اشارہ کیا ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف، اور اس نے قسم کھائی کہ میں تجھے سر کر کے رہوں گا، ٹوٹی کمر کے ساتھ. لوگوں کو امید بھی نہیں تھی کہ وہ واپس چل بھی سکے گا، نہیں، لیکن وہ انگلی اٹھا کے کہتا ہے قسم کھا کے کہ میں تجھے سر کر کے رہوں گا. اور پھر کچھ سالوں کے بعد وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والا پہلا انسان بن جاتا ہے. تو کلیپنگ ہونی چاہیے، اس کی ہمت کی داد ہمیں دینی چاہیے. تو نا امید نہیں ہونا، اگر وہ بھی نا امید ہو جاتا تو ہو سکتا ہے وہ بستر سے اٹھ ہی نہ پاتا. تو امید والے دن جو ہیں وہ زندگی کے دن ہوتے ہیں، جب آپ میں امید جاگتی ہے، جب آپ کے اندر حوصلہ جاگتا ہے، جب آگے بڑھنے کا رجحان آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو اصل میں آپ 2 دفعہ پیدا ہوتے ہو. پہلی وہ برتھ ہے جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ پیدا ہوئے، اور ایک برتھ ہے جو آج آپ کو مل رہی ہے. اگر آپ اپنے اندر حوصلہ، اپنے اندر امید، اپنے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اور اپنے بگ پلان کو اچیو کرنے کے لیے ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا ارادہ اپنے اندر فولاد کی طرح بھر دیں گے، تو یہ آپ کا دوسرا جنم ہوگا. اور آپ کا دوسرا جنم آپ کو آرڈنری سے نکال کے ایکسٹرا آرڈنری یا سپر ہیومن بنا دے گا. اور آج اگر آپ ایسا کریں گے تو کل سے آپ ایک ڈیفرنٹ انسان ہوں گے. پھر موت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پھر آپ قیامت تک زندہ رہیں گے. لاکھوں کروڑوں لوگ آئے دنیا میں، آرڈنری، دنیا سے چلے گئے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے بگ گولز اچیو کیے. وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو ہم نے ان میں شامل ہونا ہے جو ہمیشہ زندہ رہیں، جو قیامت تک زندہ رہیں. ہم نے وہ بگ گولز اچیو کرنے ہیں، ہم نے وہ برانڈ بننا ہے جس کو ساری دنیا جانے پہچانے. ٹھیک ہے؟ تو بنیں گے سب؟ اونچا بولیں نا، آواز نہیں آ رہی. بنیں گے سب؟ یس، اس طرح سے. ٹھیک ہے؟ تو آگے چلیں جی. ڈس اپوائنٹمنٹ بالکل نہیں آنے دینی، پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ کر دیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ وی ڈونٹ چینج آر بیہیویئر. ٹھیک ہے؟ ہم اپنا بیہیویئر نہیں بدلتے، حالانکہ وہ ہمارے ہاتھ میں. کچھ چیزیں نیچر کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے؟ شیر گھاس نہیں کھاتا، بکری گوشت نہیں کھاتی، نیچر ہے، یہ بیہیویئر ہے ان کا، انچینجیبل بیہیویئر، یہ رب کی طرف سے. لیکن جو چینجیبل چیزیں ہیں، خوش اخلاق ہونا، خوش کردار ہونا، جھک جانا، دوسروں کو عزت دینا، رشتوں کا احترام کرنا، ایک دوسرے سے پیار کرنا، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو اگر ہم نے کوئی بڑا گول اچیو کرنا ہے تو ہم نے یقینی طور پہ بیہیویئر بھی چینج کرنا ہے، ہم نے تھنکنگ بھی پازیٹیو رکھنی ہے، ہم نے اچھا انسان بھی بننا ہے. ہم نے وہ برے کام نہیں کرنے جس سے برکتیں ختم ہو جائیں ہماری زندگی میں. ہم نے زیادتی نہیں کرنی، ہم نے دھوکہ نہیں دینا، ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ برکتیں اٹھتی ہیں. جب برکتیں اٹھتی ہیں تو گول جتنا بڑا ہو آپ اس کو کبھی اچیو نہیں کر سکیں گے. تو ہم نے برکتوں کو نہیں اٹھنے دینا ہے، ہم نے بیہیویئر کو پازیٹیو رکھنا ہے، ہم نے اچھا انسان رہنا ہے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں، رب ہمارے ساتھ ہو اور ہم آگے بڑھتے جائیں. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے کہ ہم بگ گولز اچیو کیوں نہیں کرتے، کہ وی کمپیٹ ادرز اینڈ ڈونٹ کمپیٹ آور سیلف. ہم دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں، اس سے حسد آتا ہے کہ ہم اس سے آگے نکلیں، ہم اس سے بہتر مارکس لیں، ہم اس سے بہتر بزنس کریں. نہیں، یہ نہیں کرنا. اپنے آپ سے مقابلہ کریں. آپ کا کل آپ کے آج سے بہتر ہونا ہے.
آپ نے گریجولی آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہوا۔ تو ہمارا ہر کل ہمارے آج سے بہتر ہونا ہے۔ یہ ہے کمپٹیشن جس کی ضرورت ہے۔ جب آپ دوسروں سے کمپیٹ کرتے ہو، آپ کے اندر حسد آتا ہے، آپ کے گولز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کمپٹیشن اپنی ذات سے کریں، اپنے آپ سے مقابلہ کریں، اور اپنے آپ سے مقابلہ آپ کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ خوبیوں کا مقابلہ کریں، خامیوں کا نہیں، خوبیوں کا۔ آپ کی خوبیاں بڑھتی جائیں، آپ کی سوچ پازیٹیو ہوتی جائے، آپ بہتر انسان بنتے جائیں، آپ ڈیلیور کرتے جائیں، آپ پیسہ کماتے جائیں، آپ لوگوں کو نوازتے جائیں، آپ کا ہر آنے والا سال آپ کے موجودہ سال سے بہتر ہو، تو یقیناً آپ وہ گول اچیو کر لیں گے جو آپ نے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آخری پوائنٹ ہمارا لو ایتھکس، لو مورل۔ اس معاشرے میں ہمیں پتہ ہے وعدہ پورا کرنے والوں کی کمی ہے، ایماندار لوگوں کی کمی ہے۔ دنیا میں 160واں نمبر ہے پاکستان کا، 159 ملک ہم سے زیادہ ایماندار ہیں۔ یہ پورے انالیسز ہوئے ہیں۔ انالیسز کیسے ہوتے ہیں اب آپ خود دیکھ لیں کہ ایک بٹوا پھینک دیں آپ مختلف جگہوں پہ کسی بھی ملک کے، اور اس کے اندر اپنا ایڈریس لکھ دیں، 50,000 روپے ڈال دیں، اگر تو آپ کو واپس بھیج دیا تو وہ قوم ایماندار یا وہ شخص ایماندار جس نے وہ اٹھایا۔ تو جب بھی اس طرح کی اسٹڈی کی جاتی ہیں تو پھر جو ایمانداری سے وابستہ عمل ہوتے ہیں وہ کرائے جاتے ہیں قوموں سے، اور پھر ڈکلیئر کیا جاتا ہے کون سا ملک کتنا ایماندار ہے۔ تو 160واں نمبر ہونا کا مطلب ہے کہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، ایجوکیشن کے ساتھ کریکٹر بلڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اچھے انسان چاہیے، ہمارے ملک میں اچھے انسانوں کی کمی ہے، سیدھی سی بات۔ اگر ہم نے سرخرو ہونا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو ہمیں اچھا انسان بننا ہے۔ نہ صرف ہمیں اچھا انسان بننا ہے، ہمیں اچھے انسان بنانے ہیں۔ آج میں یہاں کھڑا ہوں آپ کی سوچ بدلنے کے لیے، کل آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے مزید یوتھ کی سوچ بدلنے کے لیے۔ میری جگہ آپ نے لینی ہے، اپنے جیسے چراغ سے چراغ جلانا ہے، آگے بڑھنا ہے اور اندھیروں کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے ہر طرف روشنی دینی ہے، ہم نے امیدیں دینی ہے۔ آج نا امیدی کا دور ہے، ہم نے امید دینی ہے، ہم نے اچھے کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہے جو ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے شکر ادا کرنا ہے، ہم نے وعدہ نبھانا ہے، صبر کرنا ہے، اطمینان، اللہ کا کرم مانگنا ہے، اور اللہ کا کرم آپ کا حق نہیں ہے، اس کو حق نہیں سمجھنا ہے، بلیسنگ رب کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، عاجزی، انکساری جو رب کو پسند ہیں، جو سیرت النبی میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ہم نے ان کو اپنانا ہے، اور غرور، تکبر، زیادتیاں، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد کرداری، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ امیری اور غریبی پیسے سے نہیں ہوتی، امیری غریبی آپ کی سوچ سے ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ کتنی اچھی، آپ اتنے امیر ہو، یہ آپ کی سوچ سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور جس قوم کے پاس خواب آ جائیں نا وہ امیر ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس خواب آ گیا ہے ویژن 2040 کی صورت۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں جو ڈسکس کی ہے ان پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اچھے انسان بننا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اپنی سوچ کو پختہ رکھنا ہے کہ اسٹرانگ ول کے ساتھ ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 2040 میں ساری دنیا ہماری ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔